اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد۔ عزیزان محترم، آج کے اسپیچ کا عنوان یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک شب کی مہلت کیوں مانگی۔ امام ہو کر اور یزید سے ایک شب کی مہلت مانگے، یہ کیسا ہے؟ کیوں حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید سے ایک شب کی مہلت مانگی؟ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام ایک شب کی مہلت نہیں مانگتے اور جنگ شب میں واقع ہو جاتی تو ایسی صورت میں یزیدی لشکر کاملاً آمادہ و تیار تھا اور اچانک حملہ کرنے کے بعد اہل بیت علیہ السلام اور تمام صحابہ اور عورتیں اور بچوں کو شہید کر دیتے، سب کے سب شہید ہو جاتے، اور پھر امام حسین اسلام کا مقصد کامیاب نہیں ہو پاتا کہ جب سب کے سب شہید ہو جاتے تو مقصد حسین کو، شہادت حسین کے بعد کون پہنچاتا، کون پیغام پہنچاتا۔ لہٰذا امام حسین السلام نے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے ایک شب کی مہلت مانگی تاکہ عورتیں اور بچے بچ جائیں، اور جب یہ کربلا کے بعد اپنے وطن پہنچیں تو کربلا کی داستان کو بیان کر سکیں۔ ایک یہ وجہ تھی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام ایک رات کی یا ایک شب کی مہلت نہیں مانگتے اور جنگ شب میں ہو جاتی، جب جنگ شب میں ہو جاتی تو ایسی صورت میں ظالم پوشیدہ ہو جاتا کہ کس نے کیا ظلم کیا ہے۔ لہٰذا ظالم کے ظلم کو ظاہر کرنے کے لیے امام حسین السلام نے ایک شب کی مہلت مانگی تاکہ دین کی روشنی میں ظالم کا چہرہ سامنے آ جائے اور رہتی دنیا تک لوگ پہچانیں کہ ظالم کون تھا اور مظلوم کون ہے۔ اگر جنگ شب میں ہو جاتی تو قاتل حملہ کر کے تمام اصحاب اور اہل بیت اور بچوں کو شہید کر دیتے، اس بات کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ قاتل کون، کس کا قاتل ہے، کس طریقے سے قتل کیا، کس طریقے سے ظلم کیا، چونکہ رات کی تاریکی میں یہ سب واقعہ پیش آتا اور یہ سب مقصد حسین کربلا ہی میں دفن ہو جاتا، آگے بڑھ سکتا نہیں تھا اور ظالم کی پہچان نہیں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا امام حسین السلام نے ایک شب کی مہلت مانگ کر قاتل کے چہرے کو عیاں کیا، قاتل کے چہرے کو ظاہر کیا، تا رہتی دنیا تک اس بات کا علم ہو جائے کہ کربلا میں قاتل کون تھا اور مقتول کون تھا۔ اسی وجہ سے امام حسین السلام نے ایک شب کی مہلت مانگی۔ تیسری وجہ جو بیان کی جاتی ہے کہ حضرت امام حسین السلام نے جو ایک شب کی مہلت مانگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام شب کی مہلت نہیں مانگتے، ایک شب کی مہلت نہیں مانگتے اور جنگ شب میں واقع ہو جاتی تو ایسی صورت میں جو کوفے سے یزید کے لشکر میں لوگ ملے ہوئے تھے وہ سب کے سب جہنم میں چلے جاتے۔ بہت اہم بات ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام ایک شب کی مہلت نہیں مانگتے تو اہل کوفہ جو یزید کے لشکر میں ملے ہوئے تھے وہ سب کے سب جہنم میں چلے جاتے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے ایک شب کی مہلت مانگی اور اس کے بعد ایک خطبہ کو پیش کیا۔ خطبے کا اثر یہ ہوا کہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ 12 آدمی یزید کے لشکر سے نکل کر حسین علیہ السلام کے لشکر میں آ گئے۔ ایک روایت کہتی ہے کہ 30 آدمی یزید کے لشکر سے نکل کر حسین علیہ السلام کے لشکر میں آ گئے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے خطبے کا اثر تھا۔ گویا امام حسین علیہ السلام آخری لمحے تک یہ چاہ رہے تھے کہ انسان نجات پا جائے، انسان ہدایت پا جائے، جتنے بھی ہیں وہ جہنم سے بچ جائے۔ آخر کار امام حسین آخری لمحے تک حسین علیہ السلام نے یہ کوشش کرتی رہی کہ نجات پا جائیں لوگ، اور آخر میں ایک روایت میں کہ 12 آدمی
یزید کے لشکر سے نکل کر آئے، اس میں سب سے پہلا حر، اس کے فرزند، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 30 آدمی یزید کے لشکر سے نکل کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں پیوست ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام چونکہ نجات کی کشتی ہیں، نجات دلانے والے ہیں، آخری لمحے تک یزید کے لشکر سے امام حسین نے 30 یا 12 آدمی کو نکال کر نجات دلایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔